रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद। नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए कुछ बातें आप हज़रात की खिदमत में अपने चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत के मुतालिक बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हमारे चौथे इमाम हैं और आपका नाम है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और आपके अलक़ाब हैं हज़रत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम और हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम। और आपके वालिद बुज़ुर्गवार का नाम नामी इसमें गिरामी है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी वालदा गिरामी का नाम है हज़रत शहरबानो के जिन्हें शाह ज़नान भी कहा जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसा कि बयान किया गया है कि आपका नाम है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और इस नाम के मीनिंग बुलंदी और रिफ़अत के होते हैं, यानी वो इंसान जो निगाह इलाही में बुलंदो बाला हो ऐसे इंसान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं। और आपके जो अलक़ाब बयान किए गए हैं उन अलक़ाब के पीछे जो रीज़न और असबाब बयान किए गए हैं कि आपको जनाब सज्जाद हज़रत सज्जाद अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप हर छोटी से छोटी नेमत के मिलने के बाद सजदे शुक्र अंजाम दिया करते थे, इसलिए आपको हज़रत सज्जाद यानी बहुत ज़्यादा सजदे करने वाले, बहुत ही ज़्यादा बारगाह खुदाबंदी में राज़ो नियाज और शुक्र अंजाम देने वाले को, सजदे करने वाले को सज्जाद अलैहिस्सलाम कहते हैं। और आपको सैयदुस साजिदीन भी कहा जाता है, यूँ इसलिए कि आप सजदा करने वालों के सरदार और आपको ज़ैनुल आबिदीन इबादत करने वालों की ज़ीनत भी कहा जाता है। आपकी विलादत बसआदत शाबानुल मुअज़्ज़म सन 38 हिजरी में हुई और ये तमाम के तमाम कमालात के साथ आप जब इस दुनिया में आए तो इस दुनिया में आने के बाद आपकी विलादत बसआदत के उन्वान से इस घराने में बहुत मसर्रत और बहुत खुशी हुई, यानी एक मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने आपके वजूद में एक अज़ीम नेमत इनायत फरमाई और इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत हो गई। आपकी विलादत जिस तरह हुई तो उस ज़माने में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जिस ज़माने में हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसआदत हुई, उस ज़माने में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी और आपने अपनी ज़िंदगी के 2 साल यानी 38 में आपकी विलादत बसआदत हुई और सन 40 हिजरी में मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत होती है। तो ये ज़िंदगी के 2 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौलाए कायनात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे और सन 40 हिजरी में के बाद से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार और इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी। इन दोनों अज़ीम इमामों से आपने अखलाक, इल्म और कमालात हासिल किए और आपके अखलाक का आलम ये था
دیکھیے اخلاق جو ہماری زندگی کو بہترین بناتا ہے، جو ہمیں اس دنیا میں بھی عزت عطا کرتا ہے اور دنیا کے افراد میں، یعنی جو اس دنیا میں افراد زندگی گزارتے ہیں ان افراد کے درمیان میں بھی ہماری عزتوں میں اضافہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مینرز اور اخلاق کا خیال کرتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا اخلاق کتنا عظیم اخلاق ہے اور آپ کس اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں 20 حج بیت اللہ جس ناکے پر کیے، ناکہ یعنی وہ سواری، وہ جانور سواری یا وہ حیوان کہ جس پر آپ سوار ہو کر حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جایا کرتے تھے، اس ناکے پر آپ نے ایک ہی ناکے پر 20 حج کیے، لیکن ان 20 حج کے سفر کے درمیان آپ نے کبھی بھی اس ناکے کو ایک بھی تازیانہ نہیں مارا۔ یعنی یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اس پر بھی رحم ہونا چاہیے اور اس پر زبردستی اور اسے زیادہ اذیت پہنچا کر انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اسے مار سکتے ہیں یا اذیت پہنچا سکتے ہیں، یہ تو جانور ہے، اسے تو کوئی احساس نہیں ہونے والا ہے، بلکہ یہ پیغام دیا ہے کہ انہیں بھی اللہ کی مخلوق سوچنا چاہیے، ان کے یہاں بھی احساس پایا جاتا ہے اور انہیں بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا یہ کارنامہ کہ آپ نے ایک ہی ناکے پر 20 حج کیے ہیں اور حج کے سفر کے دوران کبھی اس ناکے پر آپ نے ایک بھی تازیانہ نہیں اٹھایا ہے، اسے بالکل بھی کسی طرح کی اذیت نہیں پہنچائی ہے، بلکہ اسے اس کی حالت پر اور اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جس رفتار سے یہ چلنا چاہے، اپنی مرضی سے جس رفتار سے یہ چلنا چاہے اس رفتار سے یہ امام علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا، اور امام علیہ السلام بالکل آسانی کے ساتھ اسے بہت ہی ہمدردی کے ساتھ اس کی مرضی سے چلنے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک اخلاق ہے۔ دوسری بات امام علیہ السلام کی زندگی میں اگر دیکھی جائے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے حج بیت اللہ کثیر تعداد میں انجام دیے، اور جب آپ حج بیت اللہ کے لیے جا رہے تھے تو ایک بزرگوار نے امام علیہ السلام سے فرمایا یا کہا کہ ابھی آپ کی عمر اتنی تو دکھائی نہیں دیتی کہ آپ حج بیت اللہ کی زیارت سے فراغت حاصل کر لیں اور زیارت کر لیں۔ تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ جواب بہت قابل غور ہے کہ امام نے فرمایا، اے بزرگوار یہ بتائیے کہ کیا میری عمر کا انسان آپ نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ جیسے ہی اس بزرگوار سے امام علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو بہرحال ان میں ایک بیداری پیدا ہو گئی۔ امام علیہ السلام، جیسا کہ ہمارے یہاں بھی اس فریضے کو، حج کے فریضے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے زندگی کے آخری حصے میں انجام دینا چاہیے، جبکہ امام علیہ السلام اس سوال کا جواب دے کر یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ نیکی کرنے کا وقت جب بھی مل جائے اسے غنیمت سمجھ کر نیکی انجام دے دینی چاہیے۔ بزرگی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مثلا 60+ ہو جائیں گے تب اس فریضے کو انجام دیں گے، یا 50+ ہو جائیں گے تب اس فریضے کو انجام دیں گے، نہیں، بلکہ اگر جوانی میں بھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جن حالات میں انسان آسانی سے یہ کام انجام دے سکتا ہے تو غنیمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسی وقت اس کام کو انجام دے دینا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے اس بات کی طرف یہی اشارہ کیا ہے کہ ایک تو فریضہ یا حکم خدا بھی انجام پا جائے گا، دوسرے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر ہمارے حالات اور پروردگار عالم نے ہمیں اس لائق بنایا ہے تو فوراً انجام دے دینا چاہیے۔ یہ امام علیہ السلام کا اخلاق ہے کہ آپ نے ایک چھوٹے سے سوال کے ذریعے سے کتنی زیادہ بیداری انسان کے ذہن میں پیدا کر دی کہ انسان کو یہ خیال کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی تو بہت زندہ رہیں گے، نہیں، بلکہ جیسے ہی نیکی کرنے کا وقت ملے
انجام دے کر شکر خدا انجام دینا، شکر خدا کرنا چاہیے، پروردگار تیرا شکر کہ تو نے مجھے یہ نیکی کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ تو یہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے کچھ پیغامات ہیں کہ جن پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگی بھی بہترین اور مثالی زندگی ہو سکتی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں انہی چند باتوں کے بعد دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔